نعمت اللہ صاحب، آپ نے ایک شعر راجستھان میں پڑھا تھا، وہ ہم عبادت کرنے آتے ہیں لفافہ لینے نہیں آتے، وہ والا شعر آپ سنا دیں مجھے۔ جی عجب ہے حیدر کرار کا چرچا نہیں کرتے۔ ہمارے حیدرآباد ہی کے ایک شاعر ہے جس کے ساتھ ملاقاتیں بھی اچھی ہے، اسماعیل قدیر قادری نام ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عجب ہے حیدر کرار کا چرچا نہیں کرتے، یہ کیسے لوگ ہے ایمان کو پختہ نہیں کرتے، کریں گے مدحت حیدر لفافہ دے نہ دے کوئی، عبادت کرتے ہیں ہم دوستو دھندا نہیں کرتے۔ کریں گے مدحت حیدر لفافہ دے نہ دے کوئی، عبادت کرتے ہیں ہم دوستو دھندا نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں ہم دوستو دھندا نہیں کرتے۔ وہ کیا قصہ ہے آپ کا، بہت بہت مشہور ہوا وہ، اور یقین جانے کہ شاید پہلا یا دوسرا ویڈیو میں نے آپ کا اگر دیکھا تو وہی دیکھا کہ جو سرکار امام عرش مقام کے علاقے کا آپ ذکر فرما رہے تھے، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں، بہت مشتاق ہیں لوگ اور کئی لوگوں نے اس کی فرمائشیں بھی کی ہوئی ہیں، اسی لیے آپ جو ہے ضرور وہ اشعار سنائیں۔ ضرور حضرت، آج سے 2 سال قبل 2017 کا واقعہ ہے، 2017 سپتمبر یا دسمبر کی بات، جب آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے روضے پر حاضری کا موقع آقر کو دستیاب آیا تو گئے وہاں پر، حاضری جب مکمل ہوئی، اور میرا ایسا خیال ہے حضرت کہ آستانہ امام حسین علیہ السلام یہ ایسا آستانہ ہے جہاں پر پتھر دل انسان بھی اگر جائے تو اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتا۔ وہاں ایک عجیب و غریب کیفیت، اللہ اکبر، وہ الفاظ میں شاید بیان نہ کی جا سکے۔ جب حاضری وہاں سے مکمل ہوئی، باہر نکل کر جب آئے باب الداخلے کے پاس، باب الداخلے کن بیٹھے تھے، سارے گروپ والے بھی آنے والے تھے تو ان کے انتظار میں بیٹھے تھے، بعض لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بعض آنے والے تھے، ایسے ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک صاحب تھے جو کانپور سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے آ کر اچانک مجھ سے پوچھا کہ حضرت آپ نعمت اللہ حسینی ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں حضرت۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کی وہ ویڈیو سنی ہے، کون علی کون علی کون علی۔ میں نے کہا حضرت بڑی محبت، دعا فرمائیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کو کچھ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولا بڑی محبت آپ کی، امام حسین کے روضے کے سامنے مولا علی کی منقبت پر نذرانہ ملنا میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو پھر میں نے ان کے ہاتھ میں پہلے سے ہی ایک پیکٹ رکھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ اٹھا کر مجھے دے دی، اس لیے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ پہلے اپنے لیے یہ کچھ خرید لیے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھ میں تھی، لائے وہ لا کر سیدھا میرے ہاتھ میں دے دیے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضرت یہ ہے کیا؟ تو انہوں نے زیادہ وقت ضائع کیے بغیر بالکل فریکشن آف سیکنڈز میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت یہ کفن ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے گویا یہ سمجھیے گا کہ زمین کے نیچے سے، پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، ایسی کیفیت۔ میں نے پوچھا کہ حضرت یہ کفن کون دیتا ہے آخر تحفے میں؟ پہلی مرتبہ سنا ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ حضرت یہاں آتے ہیں لوگ، آ کر کفن لے جاتے ہیں، وہ کفن کے اوپر آیت کریمہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، سورہ یاسین کی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ائمہ اہل بیت کے نام اسماء گرامی ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں بڑی مرادوں سے لے جاتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ وہ آپ کو دے دوں، تو میں نے وہ کفن تو لے لیا۔ ایک شعر مجھے اس وقت ذہن میں اسی وقت دستک دیا، تو ہمارے ساتھی جتنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان تمام کو بھی مخاطب کیا، اور بالکل باب الداخلے کے پاس آپ اگر تصور کریں تو 3 سیڑھیاں ہیں وہاں پر، تیسری سیڑھی کے پاس ٹھہر کر میں نے بالکل مولا حسین کے روضے کی طرف اپنے چہرے کو کرتے ہوئے کہا، موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں، موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں۔ ہم جانے سے پہلے تو یہی سوچ رہے تھے، یہی سننے میں آ رہا تھا کہ وہاں کے حالات بڑے کیا کہہ سکتے ہیں، بم بلاسٹ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی فائرنگ ہو سکتی ہے۔ اس سے 1 سال پہلے ہی اسید الحق صاحب کی بھی وہیں پر شہادت ہوئی تھی، تو یہ سارے معاملات تھے۔ ارادہ بھی یہی کر کے گیا تھا، بلکہ گھر میں یہ بھی کہہ کر گیا تھا کہ میں شاید نہ بھی آؤں۔ تو والد صاحب نے ہمت بھی دلائی تھی اس وقت کہ وہاں جا کے چلے جانا بہت بڑی بات ہے، ہر کسی کو موقع نہیں ملتا۔ لیکن جب وہاں پر گئے، جا کر آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ موت کی تمنا لے کر گیا تھا کربلا کو میں، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو، حسین نے کفن دے کے کہا جیتے رہو۔ اس کے بعد حضرت یہ شعر بڑا چلا، اور اس کے بعد جتنی عزتیں اور جتنی شہرتیں پروردگار نے آقا حسین علیہ السلام کے صدقے میں عطا فرمائی، پھر بعض احباب نے کہنا شروع کیا کہ حضرت یہ شعر پرانا ہوا ہے، تھوڑا اس کو اور آگے کیا جائے، اس کے آگے کی گفتگو بھی کی جائے۔
تو آگے 4 مصرے اور میں نے عرض کیے تھے کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، میرے نصیب پر حیران ہیں جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، سبحان اللہ، میرے نصیب پر حیران ہے جہاں والے، میرے نصیب پر حیران ہے جہاں والے، پھر سے پڑھیے ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا۔ حضرت اس کے پیچھے کا آپ کو پس منظر میں بتاؤں، شاید یہ سوشل میڈیا پر میں پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں، جب آقا حسین علیہ السلام کے روزے کی بالکل آخری حاضری تھی، اس کے بعد وہاں سے نکلنا تھا، 3 دن کا وہاں 2 دن کا ہمارا وہاں پر قیام تھا، وہاں سے جب نکل کر بغداد شریف کے لیے درگاہ فلک پائے گا آستانہ حضور غوث اعظم کی حاضری کے لیے نکل رہے تھے، بالکل آخری اوقات تھے، بالکل سمجھیے وداعی حاضری تھی، تو جا کر ایک عجیب و غریب کیفیت آقا حسین کے روزے سے واپس جایا جا رہا ہے، ایک عجیب و غریب معاملہ ہو رہا تھا، تو ایک صاحب نوجوان ہے، بالکل نورانی چہرہ، نوجوان شخص آتا ہے، آ کر پیچھے سے ایسا دستک دیتا ہے، میں پلٹ کر دیکھا تو وہ چلا گیا، دور جا کر مجھے اشارہ کیا کہ آپ ادھر آ جائیں، تو میں وہاں سے اس کی طرف چلا گیا، جانے کے بعد وہ مجھے کونے میں لے گیا، کونے کی طرف لے جاتا ہے، لے جا کر اپنی والیٹ نکالتا ہے جیب سے نکال کر ایک چھوٹی اتنی پیکٹ، بالکل اتنی پیکٹ تھی حضرت، پیکٹ نکالا اور نکال کر مجھے دے دیا، دے کر کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو۔ پھر اس کے بعد میں نے پوچھا ٹھیک ہے حضرت ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے، جو جب اس کی جاروب کشی جب کی جاتی ہے تو بالکل امام حسین علیہ السلام کے روضے کو جو لگی ہوئی جو خاک پاک تھی اس کو جمع کیا گیا، تو وہ یہ ہے، بالکل چھوٹی اتنی پیکٹ تھی حضرت، وہ انہوں نے مجھے عطا کی اور کہا کہ یہ میری جانب سے نہیں، مولا حسین کی جانب سے قبول۔ میں نے کہا حضرت یہ نوازش ہے، اس وقت گویا سمجھیے کہ میری حاضری وہاں پر قبول ہو گئی، میں وہ خاک لے لیا، لے کر جب واپس آ گیا تو اس کو میں نے یاد رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، ذرا سی خاک میں کل کائنات لے آیا، دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی لایا، میرے نصیب پر حیران ہے جہاں والے، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا، حاصل محفل بات ہو گئی، سبحان اللہ، حاصل محفل کلام نوازش، بے شک بے شک، اللہ بار بار حاضری نصیب فرمائے آپ، آمین آمین آمین، شفیع اللہ خان صاحب، آمین آمین۔ حضرت ایک اور مصرع میں نے یہاں پر کہا تھا اس واقعے کے پیش نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وہ آستانے کی حاضری، وہ لوگ کہتے ہیں جانے سے پہلے انسان جتنا بے چین ہوتا ہے، یہ بات سچ ہے کہ جا کر جب واپس آتا ہے تو اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے، وہ آقا حسین کے روزے کے مناظر، وہاں کے وہ اللہ اکبر، وہاں کا صحن، اللہ اکبر، قدم قدم وہاں پر چلنا یاد رہتا ہے، ایک ایک لمحہ وہاں کا یادگار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں، دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں، 2 فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، 2 فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ تو میں نے ایسا کہہ دیا تھا، اس سے پہلے کے بھی 2 مصرے تھے وہ مجھے ذہن سے نکل رہے ہیں، تو یہ آخری کے 2 مصرے تھے کہ دفن کر دیں گے مجھے جب لوگ ہندوستان میں، 2 فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ طیبہ سے دور ہو کر گر دفن ہو گیا میں، پہنچے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کر، پہنچے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کر۔ اور اسی حاضریاں رہی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے عشق اہل بیت کو تازہ کر دیا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔